قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیج. پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جادو خون میں رچ جائے تو اس کا اثر کیسے ختم کریں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی عدنان بھائی، قرآن و حدیث کو دیکھیں گے کہ ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. جی سب سے پہلے تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. جو جنات، بعض معالجین کا علماء کا یہ موقف ہے کہ جنات بھی انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتے ہیں، اور وہ جو جادو کے ذریعے جنات بھیجے گئے ہوتے ہیں یا جادو کا عمل ہوتا ہے وہ بیماری بن جاتا ہے. وہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج بیماری بن کے انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، مختلف جگہ پر جو ہے وہ بیماری کا سبب بنتا ہے. ہم ایسے معاملات روز دیکھتے ہیں، یہ سنی سنائی باتیں یا دور کی باتیں نہیں ہیں. ہم الحمدللہ ہم ایسے معاملات روز دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ان کا علاج روز کرتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن کے معجزے روز ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. لوگوں کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی، ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے فضل سے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو سنگین بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشان کن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں، اسی وقت ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ جادو کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں، جادو جب ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے تو وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح خون میں کسی چیز کا گردش کرنا یا خون میں رچ جانا، اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ بیماری بن جانا. بیماری بن جانے کا نام دیں تو آسانی رہے گی، کیونکہ عموماً خون میں رچ جانے کی سمجھ نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ اکثر سننے میں ملا ہے کہ جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے خون میں رچ گیا جادو. بھائی میں واللہ ہے بڑی جو ہے وہ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں، ایک بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، جب کوئی بھائی کہتا ہے، جب کوئی معالج کہتا ہے، جب کوئی قرآن پڑھنے والا کہتا ہے کہ جی اس جادو کا علاج نہیں ہے، یا فلاں جادو ایکسپائر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہے، یا فلاں عمل کا علاج نہیں. بھائی تم کیوں کہتے ہو یہ بات؟ کیا جادوگر کو اب ہم نے قرآن سے زیادہ بڑا عمل سمجھ لیے؟ کیا تمہارے پاس ایسی طاقت نہیں ہے؟ تم نے خود کو اتنے کمزور سمجھ لیا ہے؟ تم قرآن پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اور اتنے قرآن میں تمہارے لیے اتنی بشارتیں ہیں، قرآن پاک میں تمہیں اتنا دلاسا اور ہمت دی گئی ہے، اور تجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو وہ بیٹھا ہوا بندہ جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں تخت کو 1 منٹ میں یہاں لا سکتا ہوں. اور جن عفریت جو سب سے بڑا عفریت شریر جن تھا، اس نے کہا کہ مجھے آدھا ٹائم دے، مجھے اتنا ٹائم دے. کچھ گھنٹے مانگے اس نے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے بلقیس کا تخت چاہیے. تو وہ بندہ جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں لا سکتا ہوں، اس سے بھی جلدی لا سکتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کے پاس تو ساری طاقت ہے. ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس تو کتاب کا علم ہے. ہم کیوں گھبرا گئے؟ ہمیں کس چیز نے ڈرا دیا؟ ہم کیوں ان شعبدہ بازوں کی باتوں کے پیچھے لگ گئے؟ ہم کیوں ڈرے؟ کس چیز نے ڈرایا؟ آج یہ جادوگروں کی دھمکیوں سے آپ ڈرنے لگ گئے اور ساتھ میں کہنا شروع کر دیا جی اس جادو کا علاج نہیں. کون سا جادو ہے جس کا علاج نہیں ہے؟ کوئی ایک جادو لے آؤ جو اللہ کے قرآن کے سامنا کر سکتا ہو. کوئی ایک عمل لے آؤ جو اللہ کے قرآن کے سامنا کر سکتا ہو. بھائی اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے پاس تو وہ کتاب ہے جو پہاڑوں پر نازل کر دی جاتی، وہ رضا رضا ہو جاتے. یہ جن، شیطان، جادو، یہ چیزیں کیا چیز اہمیت رکھتی ہیں اس کے سامنے؟ تم سمجھو تو صحیح تمہارے پاس ہے کیا. تم اس بات کو سمجھو، اپنی اہمیت تو سمجھو کہ تم میں کتنی طاقت ہے. تم جنوں کا مقابلہ کروانے لگ گئے اپنے ساتھ. جن تو تمہارے مقابلے کے ہیں ہی نہیں. تمہاری تو شان ہی علیحدہ ہے. تمہیں تو اللہ نے طاقت ہی بہت دی ہے. انسان کو واللہ خود ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے.
یہ جنوں کے ساتھ موازنہ کرنا چل پڑا کہ جن ایسے ہوتے ہیں جن ویسے ہوتے ہیں. بھائی خود کو تو دیکھ. اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے کسی وجہ سے کہا ہے. بنانے والے کو پتا ہے نا کہ کس میں زیادہ طاقت ہے. یہ بات کو سمجھ تو صحیح. تو چل پڑا ہے کہ جن نے ایسے مجھے کر دیا ویسے کر دیا, رونا رونے. بھائی اپنے آپ کو سمجھ. اور پھر تجھے وہ کتاب دی ہے جس کے پڑھنے سے گارنٹیاں دی ہیں تجھے. یہ پڑھ لے گا محفوظ ہے, یہ پڑھ لے گا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہ پڑھ لے گا تو تم جو ہے وہ ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا. پھر ہمیں یہ سننے کی نوبت کیوں آئی کہ فلاں جادو کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ سٹیج آ گئی اب علاج کیسے کریں, وہ جادو ہے خون میں رچ گیا تو اب کیسے کریں. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا علاج؟ اللہ کا قرآن ہے, شفا مالک نے دینی, طریقہ اس نے بتا دیا, وہ کرو تو صحیح. کر کے اس کے سامنے بیٹھو, کر کے اس کے سامنے جولی پلا دو, اس کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح, اس کے سامنے مانگو تو صحیح. وہ علاج کر کے وہ طریقہ کار جو اللہ نے بتایا وہ کرو, اس کے بعد مانگو. پھر تمہارا مسئلہ کیسے نہیں حل ہوتا دیکھو. خون میں رچ گیا ہے, بیماری بن گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بتایا ہے نا, وہ کرو. میں جو پرانا جادو بیماری بن چکا ہے اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں, یہ کرنی شروع کر دیں اللہ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ اس جادو کو ختم کر دیں. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں, سورۃ تغابن 1 مرتبہ پڑھیں, سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھیں, سورۃ حشر کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ پڑھیں, سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھیں. یہ پڑھائی صبح و شام کرنی. پانی پر تیل پر دم کریں, پانی پئیں, تیل جو ہے وہ سر پر, ناف میں, پاؤں میں لگائیں یا سارے جسم کو لگا کے نہا لیں. یہ 21 دن عمل کر لیں. یہ اللہ کے فضل سے پہلے ہفتے میں یہ جادو ختم ہو جائے گا, لیکن 21 دن, تاکہ بیماری جو بن جاتی, جادو ختم ہو جاتا ہے جلدی لیکن اس کی وجہ سے جو بنی ہوئی بیماری ہوتی نا وہ بڑی دیر رہتی جسم میں. تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی جو خون میں کوئی بھی اثر جادو کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے, یہ پڑھائی کر لے اللہ کے فضل سے. اور ساتھ میں رقیہ سن لے ہمارا صبح شام 1 مرتبہ. میں کہتا ہوں خون میں رچا ہے یا بیماری بنا ہے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ جو ہے وہ چند دنوں میں وہ جادو اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم